والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام قرآن سنیں اور سنائیں میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 17واں پارہ آغاز ہو چکا ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ انبیاء کا بھی آغاز کرا تھا اور سورہ انبیاء کا تعارف اور اس کے مضامین ہم نے پڑھے سماعت کیے ہیں اور 17 رکوع پارے کا ایک رکوع ہم نے مکمل سماعت کیا تھا۔ آئیے آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ دوسرے رکوع سے آغاز کریں گے۔ اچھی نیتیں کر لیں اللہ کی رضا کی نیت سے اور تمام توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا جو ظالم تھے اور ان کے بعد ہم نے اور قوموں کو پیدا فرمایا۔ آپ نے گزشتہ نشست میں کیونکہ سورہ انبیاء نام رکھنے کی وجہ ہے کہ کئی انبیاء کرام کے یہاں پر واقعات آپ سماعت کریں گے تو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے جو نافرمان قوم تھی انہیں اللہ تعالیٰ نے کئی عذاب میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ لوگ اللہ کے نہ مانتے تھے، اللہ سے یعنی اللہ پر یقین ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان کے ان کاموں کی وجہ سے ان کے فعل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو یہاں پر پہلی آیت میں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں یعنی پچھلے قوموں کو جو اللہ کے انبیاء کرام سمجھاتے تھے، مثلا موسیٰ علیہ السلام کی قوم لوط، قوم عاد، کئی بستیوں کو تباہ کر ڈالا جو ظالم تھے، یعنی جو نیک تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اس عذاب میں مبتلا نہیں کیا بلکہ انہیں پیارے نبی کے ذریعے سے یعنی ان کے اس انبیاء کرام سے ذریعے سے نصیحتیں ملی کہ انہیں لے کے چلے جائیں جہاں پر عذاب ہو رہا تھا، اس جگہ سے انہیں ہٹا دیا گیا۔ مگر جو ظالم تھے، جو ظلم کرنے والے تھے، جو اللہ کو نہ مانتے تھے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے اور ان انبیاء اکرام کو فالو نہیں کرتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کئی بستیوں کو تباہ کر ڈالا اور کتنی ہی بستیاں جو تباہ ہوئے ہیں ان کے علاوہ کئی بستیوں کو، کئی قوم کو پیدا فرمایا۔ تو وہ سلسلہ جاری رہ رہا ہے، جو ظالم تھے ان کے بعد اور کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آمد کو محسوس کیا تو وہ وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، ان سے کہا گیا تم جلدی مت بھاگو اور اسی جگہ واپس لوٹ جاؤ جس میں تمہیں آسائش دی گئی تھی اور اپنی رہائش گاہوں کی طرف پلٹ جاؤ، شاید تم سے باز پرس کی جائیں گے پرس کی جائے گی۔ یعنی جب وہ سائنس دیکھتے رہے، سمٹم یعنی عذاب کے سائنس نظر آنے لگے، نشان نظر آنے لگے تو وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی جگہ لوٹ جاؤ جہاں پر تم رہائش کی، جہاں پر تم ٹھہرے، اور پلٹ جاؤ شاید تم سے وہاں پرس کی جائے گی۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے شومی قسمت، بے شک ہم ظالم تھے۔ یعنی اب وہ لوگ محسوس کرنے لگے کہ ہماری قسمت ایک ہی ہے کہ ہائے، افسوس کرنے لگے کہ ہماری بے شک ہم ظالم تھے، ہم ظلم کرنے والے تھے، ہم نے نہیں مانا تھا۔ فَلَمَّا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ، سو ہمیشہ ان کی یہی فریاد رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو
کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کے ڈھیر کی طرف بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر بیکار نہیں بنایا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اگر ہم کوئی کھیل تماشا اختیار کرنا چاہتے تو اسے اپنی ہی طرف سے اختیار کر لیتے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی ہے وہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، بلکہ اگر ہم ویسا چاہتے تھے تو اختیار کر لیتے، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے تو اپنی ہی طرف سے اختیار کرتے، اگر ویسا کرنا ہوتا تو اپنی ہی طرف سے اختیار کر لیتے، اور اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں کسی پرپس کے لیے بنائے گئے ہیں، جو ان کے درمیان کون ہے؟ مخلوق ہے۔ مخلوق کی پرپس کیا ہے؟ پرپس آف لائف کیا ہے؟ کیوں بنایا گیا ہے؟ کچھ ہی تو وجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں بھی بتایا گیا ہے کہ جن و انس کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے پڑھایا گیا۔ جو مین پرپس آف لائف کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کو ماننا۔ جن و انس کو کیوں بنایا گیا؟ تو یہاں پر وہ پرپس کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو اگر یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغوہ فاذا ہوا زاہق ولکم الویل مما تصفون، بلکہ ہم حق سے باطل پر پوری قوت کے ساتھ چوٹ لگاتے ہوئے سو حق سے اسے کچل دیتا ہے، بس وہ باطل ہلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی حق ہمیشہ، حق و باطل کی لڑائی میں حق کامیاب ہوتا ہے، حق باطل کو کچل دیتا ہے، بس وہ باطل ہلاک ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ان باتوں کے باعث تباہی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی جو حق پر ہے وہ صحیح ہے، جو باطل پر فالو کرتا ہے، باطل کو مانتا ہے، وہ یقیناً کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ حق و باطل میں حق باطل کو کچل دے گا اور ہلاک کر دیا جائے گا تمہارے لیے ان باتوں کے باعث، یعنی جو لوگ اس باتوں پر یقین کرتے ہو تو وہ بیان کرتے ہو، سمجھایا جا رہا ہے کہ حق ہمیشہ صحیح ہے، اور حق کی باطل کی لڑائی میں حق ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا بندہ و مملوک ہے، اور جو فرشتے اس کی قربت میں رہتے ہیں وہ نہ تو اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ وہ اس کی طاعت بجا لاتے ہوئے ٹھیکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر فرما رہا ہے کہ جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے اسی کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی مملوک ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی مخلوق میں سے ہے، اور جو فرشتے ان کی قربت میں رہتے ہیں وہ نہ تو اس کی عبادت پر تکبر کرتے ہیں بلکہ وہ نہ کوئی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور معمولی سا وقفہ بھی نہیں کرتے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ جن فرشتوں کو بنایا گیا ہے، ایک ایک فرشتہ اسی ارکان میں موجود ہے۔ کئی فرشتے رکوع میں ہی رہتے رات دن ہمیشہ، کوئی فرشتے سجدوں میں ہی رہتے اللہ کی بات کے لیے، کوئی فرشتے قیام میں ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور معمولی سا وقفہ یعنی چھوٹی سی بریک پہ نہیں لیتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان کافروں نے زمین کی چیزوں میں سے ایسی معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں؟ اب کافروں سے رجوع ہو کر بتا رہا ہے، کافر کہتے ہیں کہ معبود یعنی معبودان باطلہ جو بت پرستی کرتے ہیں، تو ان کو وہ لوگ پوچھتے ہیں بت پرستی کو، نہ کہ اللہ کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کافروں نے ایسے معبود بنا لیے جو معبودان باطلہ جو مردوں کو زندہ کر سکتے، اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ان پہ اتنی قوت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ نہیں، اللہ کے سوا کوئی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، قیامت کے دن بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان معبودان باطلہ کو اتنی ہی قوت نہیں کہ وہ انہیں جو تکلیف آتی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ اس کو بچا نہیں سکتے، تو مردوں کو کیا وہ لوگ زندہ کریں گے؟ تو وہ معبودان باطلہ ہے جو تم فالو کر رہے ہیں، جو تم پوچھ رہے ہیں، وہ معبودان حق نہیں، حق یعنی اللہ تعالیٰ جو حقیقی معبود ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ سب معبودان باطلہ ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اگر ان دنوں زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے، بس اللہ جو عرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر کفار کے مشرک کے جو عقیدے ہے، جو وہ لوگ فالو کرتے ہیں، اس
کہ بتائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی معبود ہوتے اللہ کے سوا تو یقیناً وہ تباہ ہو جاتے. پس اللہ ہی جو عرش کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، عرش کا مالک ہے، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقوں سے کلام پاک میں ڈفرینٹ انداز میں، کئی انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی وحدانیت کو، ربوبیت کو، اللہ کی ایک جاننا، اللہ کا ایک ماننے کو بتایا جا رہا ہے. ان سب آیتوں سے ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے اور ہمیشہ حقیقی معبود اللہ کو جاننا ہے، ماننا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ حقیقی معبود اللہ پر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے. پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ اتنا کرنا ہے کہ ہر چیز اللہ سے ہی حکم سے ہوگی، وہ بھروسہ اپنے کو لانا ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے اس کی باز پرس نہیں کی جا سکتی، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اور ان سے ہر کام کی باز پرس کی جائے گی. یعنی اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ سے کوئی نہیں ہو سکتا، مگر اللہ تعالیٰ جو کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پوچھ ہوگی، ہر کام کی پوچھ ہوگی. ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذکر من معي وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. کیا ان کافروں نے اسے چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ فرما دیجئے اپنی دلیل لاؤ، یہ قرآن ان لوگوں کا ذکر ہے اور وہ میری ساتھ ہے، اور ان کا بھی ذکر ہے جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اس لیے وہ اس سے روگردانی کیے ہوئے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ ان کافروں نے اسے چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود بنا لیے. تو یہاں پر فرما دیجئے کہ انہیں دلیل لے کر آؤ، دلیل لاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی پیارے نبی کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ان لوگوں کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہے، یعنی اللہ کو جو ماننے والا ہے ان کا ذکر ہے اس میں، اور جو مجھ سے پہلے امتیں ہیں، قومیں آئی ہیں، ان کا ذکر یہاں پر بتایا گیا ہے. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری ہی عبادت کیا کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون. یہ لوگ کہتے ہیں خدائے رحمان نے فرشتوں کو اپنی اولاد بنا رکھا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ جن فرشتوں کو یہ اس کی اولاد سمجھتے ہیں وہ اللہ کے معزز بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. وہ کسی بات کے کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کی کے امر کی تعمیل کرتے رہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں فرشتے اس کی تعمیل کرتے ہیں، یعنی فالو کرتے ہیں، جو بتایا گیا اس حکم کو مانتے ہیں، نہ کہ وہ اپنی خودی سے کچھ نہیں کرتے، سبقت نہیں کرتے. وہ اسی کی امر کی تعمیل، یعنی جو فعل بتایا گیا ہے اسی کی امر تعمیل، یعنی حکم کو فالو کرنا، پیروی کرنا، وہ کرتے رہتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیۃ مشفقون. وہ اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ اس کے حضور سفارش بھی نہیں کرتے مگر اس کے لیے کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہو گیا، اور وہ اس کی ہیبت و جلال سے خائف رہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کے بارے میں تمام آیتیں اللہ ہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جانتا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، کے سامنے یا پیچھے، اب دل کے اندر جو بھی ہے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ پہچاننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو یہاں پر وہ اس کے حضور یعنی سفارش کرتے، یعنی سفارش مطلب بخشش، جس طرح ہم سفارش مانگتے ہیں، سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے کرتے ہیں فرشتے جو اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی ہیبت و حلال یعنی اللہ کی ربوبیت کا خائف رہتے ہیں. یعنی اس کا بھی وہ لوگ عمل یعنی اس کی بھی بارے میں جان کر اللہ تعالیٰ اس سے وہ لوگ اس کی ہیبت و جلال سے خائف رہتے ہیں، مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ربوبیت والا ہے. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. اور ان میں سے کون ہے جو کہہ دے کہ میں اس اللہ کے سوا معبود ہوں، سو ہم اسی کو دوزخ کی سزا دیں گے. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں. اولم يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. اور کیا کافر لوگوں نے تو نہیں دیکھا کہ جملہ آسمان، کائنات اور زمین سب ایک
اکائی کی شکل میں ہیں، جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا اور ہم نے زمین پر پیکر حیات کی زندگی کی نمود پانی سے کسی تو یعنی پانی سے کی، یعنی زندگی تمام چیزیں جیسے تھے اس کو ہم نے یعنی بیفرکیٹ الگ الگ شکلیں عطا کی گئی ہے، اور ہم نے پھاڑ کر جدا کر دیا، ہر چیز کو الگ کر کے ہم نے زمین پر پیکر حیات یعنی زندگی جو ملی ہے پانی سے شروع ہوئی ہے، پیکر حیات کی زندگی کی نمود پانی سے کی، تو کیا وہ قرآن کی بیان کردہ ان حقائق جو حق ہے سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں، جس طرح زمین کی تخلیق کی گئی ہے، زمین پہ پیکر حیات یعنی رہنے والوں کی کس طرح تخلیق ہوئی ہے، اور آسمان کے بارے میں تمام چیزیں کھول کر یہاں پر اس کو قرآن بیان کرتا ہے، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے، یعنی آپ دیکھتے ہیں پہاڑ جمے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ پہاڑ بھی حرکت کر دیں گے، حرکت اگر کریں گے تو زمین ہل جائے گی، تو زمین کو ان پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو مہیا یعنی ایک حرکت بغیر حرکت کے رکھا ہے، زمین میں کشادہ یعنی بتا رہا ہے کہ مضبوط پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے انہیں لے کر کانپنے لگے، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ مختلف منزلوں تک پہنچنے کے لیے راہ پا سکے۔ تو آپ کئی راستے دیکھتے ہیں، وہ راستے کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی ذہن میں ڈال دیا کہ یہ راستے ہیں، ہم کئی سفر ٹریول کرتے ہیں، راستے بنائے ہوئے ہیں، تو تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ تو کیا کافروں سے مشرکوں سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں قرآن میں موجود ہیں، قرآن بتا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، کیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں؟ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے سما یعنی پانی یعنی زمین کے بلائی کروں کو محفوظ چھت بنایا تاکہ اہل زمین کو خلا سے آنے والی مہلک قوتوں اور جارحانہ لہروں کے مضر اثرات سے بچائے، یعنی کس طرح زمین ہمیں محفوظ کر رہی ہے ان ہواؤں سے، اور وہ ان سماوی طبقات یعنی مخلوق جو زمین کے اندر ہے یعنی پانی کے اندر ہے، وہ باہر بھی آ سکتے ہیں، طبقات کی نشانیوں سے روگرداں ہیں، تو تمام چیزوں سے زمین کے مخلوق کو بچایا ہے۔ کس طرح؟ وہ تمام چیزیں اللہ ہی نے کیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، اور سورج اور چاند کو بھی، تمام آسمانی کرے، ستارے، سیارے، پلانٹس، تمام آسمانی جو بھی پلانٹس ہے، اس کو کس نے پیدا فرمایا؟ اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سولر سسٹم کو، وہ اپنے ہی سرکلز میں جا رہے ہیں، ایک منٹ ادھر بھی نہیں، ایک لمحہ ادھر بھی نہیں، وہ اپنے ہی گرد و نمائش میں تیر رہے ہیں یعنی پھر رہے ہیں۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ زمین اپنی حرکت سے گول پھرتی جا رہی ہے، اگر سورج کے قریب ہو جائے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ زمین برداشت نہیں کر کے گرمی کو برداشت نہیں کر سکے گی، تو وہ اپنے ہی مقدار میں، اپنے ہی سائیکلز میں وہ تیر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو تمام چیزیں کس نے پیدا کیا؟ رات کو کس نے بنایا؟ آسمان کو کس نے بنایا؟ سورج اور چاند کو، تمام سیاروں کو کس نے پیدا فرمایا؟ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کے، اللہ کی خالق ہونے کو، اللہ کے پیدا کرنے کو، اللہ کے ایک معبود ماننے کو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ مشرکوں کو بھی قرآن کے ذریعے سے پیغام دیا جا رہا ہے، کافروں کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، قرآن ایک معجزہ کو دیکھ کر ابھی بھی اللہ پر اگر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ انہیں کی یعنی بیخوفی سمجھ سکتے ہیں کہ جان کر بھی اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو وہ انہیں کی وہ غلطی ہوگی۔ تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، جو ہم ایمان والے ہیں اس کی یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو ایک جاننا ہے، ایک ماننا ہے اور عمل کرنا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو دنیا کی ظاہری زندگی میں بقائے دوام نہیں بخشی، تو کیا اگر آپ یہاں سے انتقال فرما جائیں تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا بھی ایک پلیس ہے
کچھ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں ہر کوئی ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایک مومن کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، تو یہاں پر ہر کوئی ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ جو کفار آج اس کو یہ سب کچھ سمجھ کر یہاں پر رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، یہاں پر جمع رہ رہے ہیں، تو وہاں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ انتقال نہیں فرمائیں گے؟ کیا وہ دنیا سے نہیں جائیں گے؟ دنیا تو ایک پلیس ہے، ایک امتحان ٹیسٹ پلیس ہے جو مومن کے لیے ہے، تو کفار اس کو جنت بنا کر اپنے لیے یہاں پر ہی دائمی رہنے کا وہ لوگ سوچ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، ہر ایک کو یہاں سے نکلنا ہے دنیا سے۔ دنیا میں صرف ہر ایک کو موت کا مزہ چلنا ہے۔ دنیا میں جب تک دم ہے، جتنے بھی آپ کی حیات زندگی بچی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بتایا گیا ہے، جتنی بھی حیات آپ کی لکھی ہوئی ہے، اسی لمحہ یہاں پر ہم ٹھہریں گے۔ اس کے بعد دائمی زندگی تو اخروی زندگی ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیا وہ انتقال نہیں فرما جائیں گے؟ تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ انہیں تمام چیزیں بتا کر یہاں پر ہم کو اس کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اب آیت دیکھیے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تمام چیزیں اللہ کی مخلوق، اللہ کی قائم کردہ تمام چیزوں کو سمجھا کے اس آیتوں کے ذریعے سے ہمیں یاد دلا کر ہمیں دنیا میں رہنے کی جگہ بھی کم ہے، یہ تمام چیزیں بتایا کر آیت کے بتایا جا رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو، ہر جان کو، ہر ذی نفس کو، دنیا میں جو بھی لیونگ تھنگ ہے، لیونگ شے ہے، چاہے وہ جن ہو، انس ہو، یا نباتات ہو، یا وہ پیڑ پودے زندہ ہو، یا جانور ہو، ہر مخلوق کو، ہر لیونگ تھنگ کو، ہر ذی شے کو، کل نفس، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، یعنی دنیا میں جو بھلائی بتائی گئی ہے، اچھی بات بتائی گئی ہے، برا راستہ بتایا گیا ہے، ہمیں دنیا میں دو چیزیں دی گئی ہے اور ذہن کو عقل دیا گیا ہے کہ سوچ کر کیا صحیح ہے وہ اپناؤ۔ تو یہ امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یقیناً ہم اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ قیامت کا منظر ہوگا، اللہ کے سامنے ہوں گے، یہاں پر جو ہمیں بتائی گئی ہے تمام چیزوں کی پوچھ ہوگی، وہ تمام چیزیں ہمیں اوپن بتایا گیا ہے، پہلے ہی سمجھایا گیا ہے کیا کیا ہونے والا ہے۔ پھر بھی اگر ہم باز نہیں آئیں گے، اپنے اعمال سے اگر ہم درست نہیں فرمائیں گے، دنیا میں مگن رہیں گے، کفار کو بھی اگر دین کی دعوت نہیں دیں گے، تو وہ ہم سے تمام چیزیں پوچھ ہوگی۔ اور اگر ہم جان کر بھی انجانے بن کے رہیں گے تو ہماری ہی غلطی ہے، تو بعد میں نہیں بتایا جائے گا کہ تمام چیزیں جان کر بھی اگر ہم گناہ میں رہیں گے تو ہماری ہی غلطی ہے، تو اس کا عذاب ہمیں بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان تمام چیزوں سے، اور دنیا کی مگن میں رہتے ہوئے دنیا کے مگن سے بچائے، دنیا کی الجھنوں سے بچائے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، اور ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے، ایمان پر خاتم بالخیر نصیب فرمائے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے محض تمسخر کرنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یعنی مذاق کرنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبود کا رد و انکار کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور وہ خود خدائے رحمان کے ذکر سے انکاری ہے۔ خلق الانسان من عجل سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ انسان فطرتاً جلدی بازی ہے، یعنی انسان کی فطرت ہے کہ وہ جلد بازی ہے، جلد بازی میں سے پیدا کیا گیا ہے۔ میں تمہیں جلدی ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، پس تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعید عذاب کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو کفار پوچھتے ہیں کہ تم لوگ بتا رہے ہیں وہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو جلدی اس کا ہمیں بتاؤ، اللہ کی نشانی بتاؤ۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون۔ اگر کافر لوگ وہ وقت جان لیتے جبکہ وہ دوزخ کی آگ کو نہ اپنے چہروں سے روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، تو پھر عذاب طلب کرنے میں جلدی کا شور نہ کرتے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کفار وہ جان لیتے کہ انہیں دوزخ میں عذاب کس طرح ہوگا، دوزخ میں عذاب کیسا بتایا جائے گا، دوزخ کا عذاب آنکھوں کے سامنے کس طرح ہوگا، ان کی پشتوں پر کس طرح ہوگا، اگر وہ جان لیتے، مان لیتے، دیکھ لیتے تو وہ ان عذاب کے لیے جلدی نہیں کرتے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کا شور نہیں کرتے، جلدی لاؤ عذاب، وہ نشانی بتاؤ، اس کا شور نہیں کرتے اگر وہ جان لیتے۔
وہ جان لیتے مان لیتے. بل تأتیہم بغتۃ فتبحتہم فلا یستطیعون ردھا ولا هم ینظرون، بلکہ قیامت انہیں اچانک آ پہنچے گی، وقت مہیا نہیں ہے. جب اللہ چاہے گا، جب وقت آئے گا تو قیامت اچانک آ جائے گی، آ پہنچے گی، اور انہیں وہ اس وقت واپس لوٹنے کے لیے وقت بھی نہیں ہوگی. توبہ کا دروازے بھی بند ہو جائیں گے، تو انہیں اس کے یعنی بدحواس کر دیے جائیں گے. سو وہ نہ تو اسے لوٹا دینے کی طاقت رکھتے ہو، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. جب قیامت آئے گی تو کسی کو وقت نہیں، کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی. وہ ایک دم شوق میں آ جائیں گے کہ کیا ہو گیا ہے. تو وہاں پر اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایسی چیز آنے والی ہے، تو ہمیں سے پہلے سے ہی اس کی تیاری کرنا ہے. جب اوپن بتایا گیا ہے کہ فار ایگزامپل اگر امتحان ہے، اس کے ہمیں تمام چیزیں بتایا جا رہے ہیں، تو ہم امتحان کی تیاری کریں گے، ضرور کریں گے. تو یہاں پر قیامت کے بارے میں ہمیں پہلے سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اگر پھر بھی ہم اپنی قیامت کی تیاری نہیں کریں گے، موت کی تیاری نہیں کریں گے، موت کی فکر نہیں کریں گے، تو ہماری بدبختی رہے گی، ہماری غلطی رہے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا تھا، کیونکہ ہمیشہ کفار مشرک پیارے نبی سے مذاق کرتے تھے. مذاق میں اللہ کے کلام کو مذاق سمجھ کر چھوڑتے تھے، اور بتائے گئے پیغام کو مذاق سمجھ کر وہ فالو نہیں کرتے تھے. تو بتایا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، تو ان لوگوں میں سے بھی انہیں جو مسخرپن کرتے تھے اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو جو پچھلے قوموں نے بھی اسی طرح رسولوں سے انجام کیا تھا، رسولوں سے بدبختی کی تھی، رسولوں سے یعنی ادب نہیں کی تھی، بے ادبی کی تھی، ان کے بتائے گئے پیغام کو وہ عمل نہیں کرتے تھے، مذاق سمجھ کر ٹالتے تھے. آج زندگی بھی ہماری مذاق ہو گئی ہے، ہم ہر چیز کو مذاق میں لے رہے ہیں. تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اپنا اسیسمنٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے. ہر چیز زندگی مذاق میں گزار رہے ہیں، وقت آ رہا ہے جا رہا ہے، تو تمام چیزوں کو غور و فکر کرنا ہے. کیا ہم میں بھی ایمان والے بھی اس میں اگر مبتلا ہوں گے تو اپنے آپ کو اس سے روکنا ہے. تو کیونکہ پیارے نبی بتایا جا رہا ہے کہ کلام پاک میں پچھلے قوموں نے بھی پیارے نبی سے مذاق کی تھی، بے ادبی کی تھی، ہر چیز کو مذاق میں لے کر چلے جا رہے تھے، تو انہیں بھی عذاب نے آپ پکڑا. عذاب نے وقت بول کے نہیں آتا، اچانک راتوں رات عذاب آئے ہیں. جب وہ صبح اٹھے ہیں تو اندھے پڑے ہوئے ہیں مذاق میں، یعنی اس عذاب کے ذریعے سے. تو کفار کو بھی، مشرکین کو بھی یہ تنبیہ دی جا رہی ہے، اور ایمان والوں کو بھی ایک نصیحت ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم بھی اس فعل میں مبتلا ہے، اس کاموں میں مبتلا ہے، تو اپنے آپ کو وہاں سے بدلنا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. اور اگر کچھ ایسے حرکتیں ہوں گے تو توبہ کرنا ہے، اللہ سے رجوع ہونا ہے. پیارے نبی سے کبھی بے ادبی نہیں کرنا ہے، مذاق نہیں سمجھنا ہے. ایمان کو، اسلام کو، دین کی دعوت کو مذاق نہیں سمجھنا ہے. قل من يكلؤكم بالليل من الرحمن قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فرما دیجئے شب و روز خدائے رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت و نگہبانی کون کر سکتا ہے، بلکہ وہ اپنی ہی اسی رب کے ذکر سے گریزاں ہیں. یعنی کون اللہ کے عذاب سے بچا سکتا؟ اللہ چاہتا تو لمحے میں عذاب آ پہنچے گا. تو وہ اپنے ہی رب سے ذکر سے گریز ہے، رب کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون. کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہے جو انہیں عذاب سے بچا سکیں گے؟ تو وہ خود اپنی ہی مدد پر قدرت نہیں رکھتے، اور نہ ہماری طرف سے انہیں کوئی تائیدی رفاقت میسر ہوگی. تو جس طرح پہلے بتایا گیا ہے کہ کیا اور کوئی معبود ہے انہیں اس عذاب سے بچا سکیں گے؟ کیا وہ یقین پہ، وہ غلط فہمی میں وہ لوگ موجود ہے کہ ہمیں اپنا یہ معبود، یہ جو انہیں پوچھتے ہیں وہ بچا لے گا ان عذاب سے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنی ہی قدرت نہیں رکھتے، سیلف ہی وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، تو تمہیں کیا بچائیں گے؟ تو وہ غلط فہمی سے وہ لوگ نکلیں. بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون اننا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو فراخت عیش ہے بہرے مند فرمایا تھا، یہاں تک کہ ان کی عمریں بھی دراز ہوئی گئیں. تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم اب اسلامی فتوحات کے ذریعے ان کے زیر تسلط علاقوں کو تمام اطراف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ تو کیا وہ اب غلبہ پانے والے ہیں؟ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا هم ينذرون اذا
ثم الدعاء اذا ما ينذرون، فرما دیجئے میں تو تمہیں صرف وحی کے ذریعے ہی ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب بھی انہیں ڈرایا جائے۔ تو میں صرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں قرآن کی وحی کے ذریعے ہی ڈرا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کیسا ہو گیا، پچھلے قوموں کو بھی یہی ہوا تھا۔ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے قوموں کی حالت کیا ہوگی، آج بھی وہ نشان موجود ہے، تو صرف وحی کے ذریعے ڈرا رہا ہوں، کیونکہ ابھی بھی وقت ہے، وہ سمجھا رہے ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اگر واقعتاً انہیں آپ کے رب کی طرف سے تھوڑا سا عذاب بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگیں گے ہائے ہماری بدقسمتی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو جب انہیں عذاب کا جھلکی بھی اگر دیکھ لیں گے تو اپنی قسمت پر وہ بیٹھیں گے اور وہ بتائیں کہ بے شک ہم ظالم تھے، وہ اس وقت وہ محسوس کریں گے۔ تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے ترکی میں کیا ہو گیا تھا، عذاب کا بھی ایک شکل ہے، وہ زمین ہل گئی، زلزلہ آ گیا، لمحے میں تمام لوگ نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ تو نہیں پتہ، اگر مسلم بھائی ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائیں۔ تو ہمارے لیے نصیحت ہے کہ بول کر کبھی چیز نہیں آئے گی، اب بیٹھے ہیں سماعت کر رہے ہیں، نہیں پتہ اگر زلزلہ آ گیا، اللہ کا عذاب آ پہنچے گا تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ کیا ہم موت کے لیے ریڈی ہے؟ کیا ہم موت کے لیے ریڈی ہے؟ ابھی بھی اگر ہم موت آ گئی تو ہم اللہ کے سامنے اپنا چہرہ بتا سکیں گے؟ تو ہمیں وہ غور و فکر کرتے ہوئے زندگی کو بسر کرتے رہنا ہے، موت کی تیاری کرنا ہے۔ نہیں پتہ آخری نماز کون سی ہوگی، تو ہر نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھنا ہے، تو وہ درد آئے گا نماز میں، وہ مزہ آئے گا نماز میں، انشاءاللہ وہی نماز ہمارے لیے کامیابی ہوگی، وہی نماز ہمارے لیے اللہ کے سامنے سفارش کرے گی، وہی نماز ہمارے لیے نجات ہوگی۔ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، نہیں پتہ کل ہم وقت ہمیں رہے گا نہیں رہے گا، تو یہ پڑھنا بھی اگر ہم اس جستجو کے ساتھ سنیں گے پڑھیں گے تو ہمارے لیے وہی آخری وقت ہوگا، تو یہ ہمارے لیے بخشش سے نجات رہے گی۔ تو ہر کام جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں سمجھے کہ وہ آخری ہے، نہیں پتہ اس کے بعد ہمارے لیے ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ وقت بول کر نہیں آتا، عذاب بول کر نہیں آتا۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے ہمیشہ ریڈی رہنا ہے، موت کی فکر کرنا ہے، موت کے لیے ریڈی رہنا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ ہم اپنے آپ کو نصیحت دی جا رہی ہے، ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، غیر مسلم کے لیے، کفار کے لیے تنبیہ ہے، آگاہ کر دیا گیا ہے کہ انہیں بھی وقت ابھی قریب ہے، لوٹ کر اللہ کی طرف آ جائیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اگر واقعتاً ان کے رب کی طرف سے تھوڑا سا عذاب بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگیں کہ ہائے ہماری بدقسمتی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ وہ اس وقت وہ پہچانیں گے، اس وقت وہ جانیں گے، اس وقت وہ غور کریں گے، پشچاتاپ جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پہچانیں گے اس وقت کہ ہم ظالم تھے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، سو کسی جان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب ہمیں قیامت کا منظر بتایا جائے کہ ناپ تول بتایا جائے گا کہ وہاں پر عدل و انصاف کا ترازو رکھ دیں گے، کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہے، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی عمل جو ہوگا اس کا حساب ہوگا۔ تو سوچیں اگر ہم آج کیسا اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، تو تھوڑی سی بھی عمل، یعنی چھوٹے سے چھوٹا باریک عمل بھی ہمارا لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، صحیح غلط جو بھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو ہم غور و فکر کرتے ہوئے، اگر گناہ ہوا تو توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بے شک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، یقیناً معاف کرے گا، مگر ہمیں توبہ کر کے پھر سے اس عمل کو نہیں دہرانا ہے۔ تو ہر عمل کی پوچھ ہوگی، بتایا جا رہا ہے کہ ناپ تول میں جب رکھا جائے گا تو عدل و انصاف کیا جائے گا، کسی جان کو اس کے پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اس سے حد سے زیادہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر چیز کا عمل پوچھا جائے گا، حساب ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل میں فرقہ کرنے والی اور سراپا روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت پر مبنی کتاب تورات عطا فرمائی ہے، جس طرح آپ نے سماعت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی۔
اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، جو لوگ اپنے رب سے نادیدہ ڈرتے ہیں یعنی ہمیشہ ڈرنے والے ہیں اور جو قیامت کے ہولناکیوں سے خائف رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا تم اس سے انکار کرنے والے ہو؟ کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے قوم کو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، اسی طرح یہ قرآن ہم نے نازل کیا گیا ہے کیا، اور قرآن بابرکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے۔ الحمدللہ ہم اس بابرکت ذکر کی پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی برکت سے، اس کلام پاک کے ذریعے سے ہمیں نجات دے۔ کیا تمہیں اس سے انکار کرنے والے ہو؟ کیونکہ وہ پچھلے کتاب تھی اس قوم کے لیے تھے، اور یہ اپڈیٹڈ ورشن کلام پاک ہے جو ہر قوم کو ماننا ہے، وہ مین مقصد ہے۔ پچھلے قوم پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور اس کے بعد جو لیٹسٹ ورشن کتاب آئی ہے اللہ پاک سے پیارے نبی پر نازل ہوئی ہے وہ کلام پاک ہے۔ تو کیا اس سے انکار کرتے ہیں؟ یہودی اپنے ہی کتاب کو فائنل سمجھتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے، ان کی غلطی وہ ہے۔ تو وہ اپنے ہی کتاب کے حساب سے یہودی نصارہ اسی کو فائنل سمجھ کر، عیسائی ہو اسی کی فائنل سمجھ کر وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اللہ کا کلام آیا ہے وہ قرآن ہے، تو اس کو بھی ماننا ہے، عمل کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، ہر مسلمان اس پر یقین کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے، پر اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ لیٹسٹ ورشن ہے۔ تو پتہ جا رہا ہے کہ قرآن بابرکت ذکر ہے، ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا تم اس سے انکار کرنے والے ہو کہ اسے انکار کرتے ہو؟ نہیں، اسے انکار نہیں کرنا ہے بلکہ یہ فالو کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ الحمدللہ ہم نے آج کی اس مختصر سے وقت میں ہم نے 4 رکوع یعنی پارہ ربع ہم نے مکمل کیا ہے 17واں پارے کا۔ الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں بھی سمجھ رہا ہوں، صرف ترجمہ ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں۔ ان ڈیٹیل اگر ہم پڑھنا ہے تو تفسیر ہوگی جو ہر آیت سے لنک اپ ہوگی، کیوں شان نزول ہوا، اس کی آیت کیوں ہوا، یہ تمام چیزیں آپ کو تفاصیل میں ملیں گے۔ انشاءاللہ وقت ہوگا تو وہ بھی ذکر کریں گے آگے، مگر اب تو صرف ٹرانسلیشن کے ذریعے سے آسان انداز میں ترجمہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ بس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اس چینل کو فارورڈ کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے فرینڈس اور فیملی میں بھی آگے فارورڈ کریں اسلام انلائٹنرز کو، تاکہ آپ اس قرآن پاک کو بھی ترجمہ سے سن سکیں، سماعت کر سکیں اور اچھے اچھے چیزیں بھی جان سکیں۔ آئیے انشاءاللہ آج کے اس ذکر کو، تذکرے کو یہاں پر اختتام کرتے ہوئے دعا سے رب کی بارگاہ میں اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، سنا ہے، یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہو، غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر یا اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، کلام پاک کو سمجھنے والا بنا دے، کلام پاک کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو عذاب بتائی گئی ہیں ہمیں ان سے محفوظ فرما دے، ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما دے، موت کی تیاری نصیب فرما دے، موت کی فکر نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سے تمام عذاب سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اعلیٰ تعلیم سے سرفراز نصیب فرما دے۔ یا اللہ خاص کر امتحانات کا وقت ہے، یا اللہ امتحان لکھ رہے ہیں، یا اللہ طلباء تمام کو، یا اللہ جو بھی SSC ہو، انٹر ہو، جو امتحانات ہے، یا اللہ ہر ڈگری کے تمام طلباء کو، امت مسلمہ کو یا اللہ کامیابی نصیب فرما دے، کامیابی میں یا اللہ انہیں آگے بڑھا دے، یا اللہ انہیں غیبی امداد فرما دے، یا اللہ علم نفع دینے والے علم نصیب فرما دے۔ رب زدنی علما، ہم سب کو یا اللہ نفع دینے والا علم نصیب فرما دے، ہمارے علموں میں اضافہ فرما دے۔ اللہم افتح لی حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک مقاصد کو پورا فرما دے، اس کلام پاک کے ذریعے سے یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی نجات فرما دے، یا اللہ ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اساتذہ کی مغفرت فرما دے۔ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، اس کلام پاک کے ذریعے سے یا اللہ ماہ رمضان آنے والا ہے، آمن آباد ہے، اس کی تیاری کرنے والا بنا دے، اس کی برکت سے یا اللہ قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔